گزری ہوگی. تم شوق سے نام لیا کرو اپنے آقا کا. ہر کسی کو اپنا لیڈر پیارا ہوتا ہے. لوگ بڑے شوق سے نام یزید کوئی حکم دیتا ہے. ہم کہاں کہتے ہیں حکم دیا تھا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے قصاص نہیں مانگا, اس نے قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لیا, اس سے پہلے تو ہماری جنگ ہی نہیں. لو نام اپنے آقا کا, خوب لو, جھوم جھوم کے لو. ہم منع نہیں کرتے, ہر کسی کو اپنا لیڈر پیارا ہوتا ہے. لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں جے تہاڈا لیڈر تانوں ایڈا ہی پیارا ہے تو پھر نہ لیندے ڈردے کیوں ہو؟ کہ کوئی کیمرہ تو آن نہیں, کوئی فلش تو نہیں بج رہا. نام لیتے بھی ہو تو منہ چھپا کے لیتے ہو, نام لیتے بھی ہو تو گردنیں جھکا کے لیتے ہو, نام لیتے بھی ہو تو آنکھیں چرا کے لیتے ہو. تمہاری بھی کوئی زندگی ہے. لیڈر ہوئے حسین ورگا. میری جان حسین ہے, میرا مان حسین ہے. زندہ قوم سے سوال کر رہا ہوں, میرا لا اسألکم علیہ اجرا. میری امت کے لوگوں, میں نے جتنے تم پہ احسانات کیے, میں کسی چیز کا بدل نہیں مانگتا آپ سے, میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, مگر ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میری قربت کا خیال کرنا, میری قرابت کا لحاظ کرنا, میرے رشتہ داروں سے وفا کرنا. محمد کی اولاد سے بے وفائی مت کرنا. مگر افسوس, حسین ابن علی جو نواسہ رسول اپنی جگہ پہ, یہ علماء بیٹھے ہیں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پر لکھنا. بخاری شریف پڑھیں, مسلم پڑھیں, دیگر سیاستہ اور کتب حدیث اٹھائیں. ان کا تعارف یہی ہے کہ یہ میری آقا کی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. اے بیٹی کا بیٹا نواسا ہوا کرتا ہے. رشتے میں بیٹی کی اولاد کو نواسا کہتے ہیں. حسین ہے نواسا مصطفیٰ. مگر میں چیلنج کر رہا ہوں, تمام کتب حدیث کھولیں, مجھے کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں کہ مصطفیٰ نے امام حسن کو, امام حسین کو اپنا نواسا کہا ہو, حالانکہ ہے نبی کی بیٹی کی اولاد. میرے آقا نے جب بھی کہا ہے شہزادوں کو نواسا نہیں کہا, محمد نے بیٹا کہا ہے, بیٹا کہا ہے. بیٹا جو اولاد مصطفیٰ ہے, جو خون مصطفیٰ ہے. یہ خون ہونا کوئی چھوٹی سی عظمت نہیں. خون, میرے آقا نے ایک دن, آج کل پرانے دور میں سینگیاں کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں؟ حجامہ کہہ لیں. جسم کا گندا خون نکلتا ہے, آلودہ بیماری زدہ, اور اس سے جسم پاک صاف ہو جاتا ہے, بہت سی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. میرے آقا نے حجامہ لگوایا, پر آقا کا وجود کا خون آلودہ نہیں تھا. امت کو تعلیم دینا مقصود تھی. اگر آلودہ ہوتا تو صحابہ یوں عمل نہ کرتے. میرے آقا نے پیالہ بھر کے ایک صحابی کو فرمایا, جاؤ اسے کہیں ٹھکانے لگا کے آؤ. یہ صحابی گئے, دیوار کی آڑ لی, بسم اللہ پڑھ کے محبوب کے خون کا پیالہ پی لیا, اپنی انگلیوں سے برتن کو صاف کیا, محبوب کی خدمت میں آئے. خون خون دی پہچان ہوندی ہے. خون خون دی پہچان. میری قوم ہے یو جے بے راتی سمسی سچیسی, صبح سمجھ کے آکسی یار راتی اے آکھے ہے, اے نہیں آکھے. فی الحال کوئی گال نہیں, تسی بسی میں تک دے رہو تے سنتے رہو, اللہ راضی ہوئے. توجہ کر, میری آقا کی خدمت میں صحابی آئے, پیالہ خالی ہاتھ میں لے کے. نبی نے چہرہ دیکھا, خون کو خون کی پہچان ہوتی ہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا, ٹھکانے لگا دیا؟ محبوب لگا دیا. ٹھکانے لگا دیا, آقا لگا دیا. میرے محبوب نے فرمایا, پھر سنو میرے یارو,
جانثاروں وفاداروں آسمان اور رشتوں ہدایت کے ستاروں گواہ بن جاؤ جس کے خون میں جس کے خون میں جس کے خون میں جس کے توجہ مزہ لینا ذرا جس کے خون میں میرے خون کا قطرہ شامل ہو جائے جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کر سکتی اے جس کے خون میں نبی کا خون مل جائے اس پہ تو جہنم اثر نہ کرے سر سے پاؤں تک جسم کی ایک ایک رگ میں دوڑنے والا حسین کا خون یہ در حقیقت خون حسین نہیں یہ خون محمد مصطفیٰ ہے اور جس کی رگوں کا خون اس کا اپنا ہے ہی نہیں میں کہیں اور جانے لگا ہوں اگر حسین کے لوگوں کا خون اس کا اپنا خون ہوتا تو محبوب یوں کبھی نہ فرماتے علی دو ایگریمنٹ کریں میرے ساتھ ایک تو میری بیٹی کے ہوتے آپ دوسری شادی نہیں کریں گے بیٹھے ہو ایک تو میری بیٹی کے ہوتے آپ دوسری شادی نہیں کریں گے زہرا مجھے اتنی پیاری ہے نا میں نے اس کی اماں کے ہوتے بھی دوسری شادی نہیں کی تھی ایک تو یہ نہ کرنا اور دوسرا علی اللہ تجھے بہت سی اولاد دے گا میری بیٹی کے بعد آنے والے تیرے رشتے میں جتنی بھی بیویاں تجھے اللہ بہت اولاد دے گا مگر میرے نال وعدہ کرتے میں تیرے نوٹس ہی دے دیواں اے جیڑی تیری اولاد میری بیٹی دے بتانے چو ہوئی ہے نا انہاں دے نسبت تیرے نال نہیں ہونی مصطفیٰ دے نال ہونی اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وفا نہ کی نبی کی اولاد سے بھی کیا سمجھتی ہو ہمیں کوئی کم غم ہے کہ ہمارے امام سے مدینہ چھڑایا گیا ہمیں کو کم افسوس ہے کہ این ایام حج میں 8 ذی الحجہ کے وقت میرے امام سے کعبۃ اللہ چھڑایا گیا کوئی کم ہمیں دکھ ہے ہم بھی شاید پھوٹ پھوٹ کے روتے اس ظلم پہ جو میرے امام اولاد محمد پہ کیا گیا مگر مطلب اور مقصد یہ ہے فرق یہ ہے کہ آپ تو بے لگامے ہیں نا میرے غم پہ بھی شریعت محمدی نے پیرے بٹھا رکھے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھ بلند آواز بلند نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین ہمارا رہنما حسین نعرہ تکبیر میرے امام سے مدینہ چھینا تم نے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات تھی میرے سامعین میں کون لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا عمرہ کیا حج کیا ذرا ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ میں بھی بلند کر دیتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے اللہ کرے اگلے سال آما یہ سوال کرن تے پورا مجمع ہاتھ بلند کرے آمین آکھو آپ نے مدینہ دیکھا عمرے پہ گئے تھے یا حج پہ عمرے پہ مدینے کا قیام کتنے دن کا کیا تھا 13 دن قاسمی صاحب آپ نے کتنے دن قیام کیا یہی 12-14 دن بزرگوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں مدینے کتنے دن رہے تھے 11 دن بزرگوں مجھے بتانا حاجی صاحب جب آپ کو کہا گیا تھا تیاری کرو مدینے سے روانگی کا وقت ہے روتے کیوں تھے آپ مجھے پتہ ہے میں دیکھ رہا تھا تصورات کی دنیا روتے کیوں تھے آپ قاسمی صاحب آپ کے تیز چلنے والے قدم بوچھل کیوں تھے جب کہا گیا تھا مدینے سے روانگی کا وقت ہے آپ حضرت اپنی گردن کو بل دیکھ دیکھ کے مڑ مڑ کے گنبد خضرا کا دیدار کرتے تھے کیوں
آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ امت محمدیہ کے لوگوں، آپ 11 دن 14 دن 13 دن مدینے قیام کریں، مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ حسین تو پیدا بھی مدینے میں ہوا تھا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ حسین کا بچپن مدینے میں گزرا، یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے، ان کے تو گھر کا دروازہ نبی کی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ کیا گزری ہوگی حسین ابن علی کے دل پہ جب انہوں نے اپنے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کے گنبد خضرا کو الوداع کیا ہوگا۔ کوفیوں، تم نے خطوط لکھے، میرے امام کو بلایا اور دھوکہ دیا۔ کوفیوں، آج لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ کون تھے وہ خطوط لکھنے والے۔ میں کہتا ہوں موٹی سی بات ہے، کوفہ میں جا کے سروے کر لو، جو قوم آج وہاں موجود ہے خطوط انہی کی آباء و اجداد نے لکھے ہیں۔ کون؟ میں نہیں جانتا، میں کوفہ نہیں گیا، میں نجف نہیں گیا، میں عراق نہیں کیا، اور تو کئی ممالک میں گیا ہوں، ایران نہیں کیا، مجھے نہیں پتا۔ آپ جا کے سروے کر لو، جو نسلیں وہاں آباد ہیں انہی کی آباء و اجداد نے میرے امام کو خط لکھ کے بلایا۔ پھر دھوکے تم نے کیے۔ امام مسلم بن نقیل کا قتل تمہارے ہاتھوں پہ ہوا، مسلم کے شہزادے آپ کے ہاتھوں پہ خون بولتا ہے، میرے امام سے دھوکا آپ نے کیا ہے۔ میں بربلا منبر حسین پہ اور حسین کے نانا پہ منبر پہ بیٹھ کے اعلان کر کے کہتا ہوں، نام کوفیوں کو دغا بازیوں کو معاف کریں گے۔ اور وہ کون تھا جس نے اپنے زیاد کو اچانک ان پہ مسلط کیا؟ وہ کون تھا جس نے اپنے زیاد سے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا؟ وہ کون تھا جس نے قاتلین سے کوئی بدلہ نہیں کیا؟ ہم نہ انہیں معاف کریں گے نہ انہیں معاف کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق نہ ان سے ہے نہ ان سے ہے۔ ہم کل بھی حسین کے غلام تھے، ہم آج بھی حسین کے غلام ہیں۔ کیا کچھ ظلم نہیں ڈھائے؟ ایک ایک شہادت کا تذکرہ کروں تمہارا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ بھائی، انسان اپنی جان دے دے قدر آسان ہوتا ہے۔ مجھ سے غرض ہے میں حاضر ہوں، مگر اپنی نگاہ کے سامنے اپنے بھائیوں کے تڑپتے لاشیں دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھانا، اپنے بھانجوں کو اٹھانا، اپنے بیٹوں کو تڑپتا دیکھنا اور پھر بھی استقامت کا پہاڑ بنے رہنا، یہ علی کے شہزادے حسین ابن علی کا کام ہے۔ سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے شہزادوں کو نمبر وار امام حسین اٹھا کے لا رہے ہوں گے۔ یہ آن بن عبداللہ بن جعفر تیار زینب کا لخت جگر ہے، یہ محمد کی لاش ہے جو امام زینب کی جھولی میں لا کے رکھ رہے ہیں۔ کیا گزری ہوگی؟ بھانجوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، امام قاسم جو امام حسن کی نشانی تھی، 16 سال کا کڑیل جوان، امام حسین سے بھی لمبا قد تھا، حسین کے شہزادی علی اکبر کا قد بھی ان سے لمبا تھا۔ حضرت قاسم نے کہا، چچا جان مجھے اجازت دیں، شاید کہ میرا وقت آ چکا ہے، میں میدان میں اتروں۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو سینے سے لگایا، 2 بھتیجے پہلے شہید ہو چکے ہیں، تڑپ چکے ہیں، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا، فرمایا بیٹا قاسم تو میرے مرحوم اور بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، میں اپنی نگاہ کے سامنے تجھے تڑپتا برداشت نہیں کر سکوں گا، آپ میرے بعد جانا، پہلے مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت قاسم نے خط نکالا،
اور کہا یہ میرے بابا جانی نے مرنے سے پہلے مجھے خط دیا تھا اور کہا تھا بیٹا اگر زندگی میں تجھ پہ کوئی مشکل آن پہنچے یہ باپ کی وصیت کا خط کھول کے پڑھ لینا تیرے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا. قاسم کہتے ہیں چچا جان اس سے بڑھ کے تو میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی, مجھے اجازت دیں میں خط کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹے نے باپ کا خط کھولا, اسے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. خط اپنے چچا حضور کی خدمت پہ پیش کر دیا. فرمایا یہ آپ کے بڑے بھائی کا خط ہے, یہ میرے بابا جانی کا خط ہے. کسی موقع پہ امام علی مقام نہیں روئے, استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے, مگر یہ بھائی کا خط پڑھ کے امام حسین بھی پھوٹ پھوٹ کے روئے. اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم اگر کبھی زندگی میں آپ لوگوں پہ مشکل آن پہنچے تو خیال کرنا مجھے میرا بھائی حسین بڑا پیارا ہے, میں نے بڑے لاڈ سے اسے ساری زندگی سنبھالا. میرا بیٹا میں نے اس دن کے لیے تجھے سنبھالا اور پالا تھا, خبردار کبھی بھی اپنے چچا کے پیچھے نہ چلنا, ہر مشکل میں اپنے چچا سے آگے رہنا. امام حسین نے کہا میرے بھائی جان میں نے تو زندگی میں بھی آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی, آج بھی آپ کے حکم کو نہیں ٹالوں گا. امام قاسم کو سینے سے لگایا اور میدان میں روانہ کیا. کیا گزرتی ہوگی ایک ایک جوان کو گھوڑے پہ سوار کر کے روانہ کیا جاتا ہے اور کھڑے ہو کے جرت و بہادری کے جوہر ملاحظہ کیے جاتے ہیں, اور یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ میرا شیر جوان گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس نہیں آئے گا, ان کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا جائے گا. کیا گزری ہوگی. تم شوق سے نام لیا کرو اپنے آقا کا. ہر کسی کو اپنا لیڈر پیارا ہوتا ہے. لوگ بڑے شوق سے نام, یزید کوئی حکم دیتا ہے, ہم کہاں کہتے ہیں حکم دیا تھا, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے قصاص نہیں مانگا, اس نے قاتلین حسین سے بدلہ نہیں لیا, اس سے پہلے تو ہماری جنگ ہی نہیں. لو نام اپنے آقا کا, خوب لو, جھوم جھوم کے لو, ہم منع نہیں کرتے. ہر کسی کو اپنا لیڈر پیارا ہوتا ہے, لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں جے تہاڈا لیڈر تانوں ایڈا ہی پیارا ہے تے پھر نہ لیندے ڈردے کیوں ہو؟ کہ کوئی کیمرہ تو آن نہیں, کوئی فلش تو نہیں بج رہا. نام لیتے بھی ہو تو منہ چھپا کے لیتے ہو, نام لیتے بھی ہو تو گردنیں جھکا کے لیتے ہو, نام لیتے بھی ہو تو آنکھیں چرا کے لیتے ہو. تمہاری بھی کوئی زندگی ہے. لیڈر ہوئے حسین ورگا, میری جان حسین ہے, میرا مان حسین ہے. زندہ قوم سے سوال کر رہا ہوں, میرا مان حسین ہے, میری عزت میں زندہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, میں زندہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. ہماری جان, زور سے زور سے زور سے زندہ بولے, زندہ مویا نہ بولے گرج کے. ہماری جان, ہمارا مان, ہماری عزت, ہماری بقا گرج کے بولو. ہماری بلندی, ہماری زبان پہ جب بھی ذکر حسین آتا ہے ایمان بھی تازہ ہو جاتے, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. قاری محمد ابرار شاہ صاحب سے ہم ذکر حسین کے چند شعر سنیں گے. کوئی بندہ دعا کے بغیر نہ اٹھے, اطمینان سے تشریف رکھیں. اللہ ہم سب کو آل محمد کے در کی سچی غلامی نصیب فرمائے. صحابہ ایمان ہیں, آل رسول نماز ہیں. میں نے چہرے تے ویکھن دیو. ہم صدیق کے بھی نوکر, حسین کے بھی نوکر. صحابہ ہمارا ایمان ہے, حسین ہماری عبادت ہے, آل محمد ہماری نماز ہے. صحابہ نہ ہوں تو ایمان نہیں رہتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل رسول نہ ہوں تو مومن کی نماز نہیں ہوتی. ہم اپنا ایمان بھی بچائیں گے, اپنی عبادت بھی بچائیں گے. صدیق سے بھی پیار کریں گے, حسین سے بھی پیار کریں گے.